جناب والا ذمہ دار بھی کل بھی یہ تھے، آج بھی یہ ہیں، اور جب جو اس ملک میں تباہی ہوئی ہے یہی ذمہ دار ہوئے ہیں۔ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں کام کرے، اور جن کا کام سیاست ہے ان کو سیاست کرنے دے، جن کا کام ریاست سنبھالے اور ریاست سنبھالے۔ یہ نہیں ہو سکتا اب ہر چیز میں ٹانگ اڑا۔ تانیہ 9 مئی کس سے کروایا؟ اس نے کروایا جو اس کا بینیفیشری ہے۔ ہم تو کہتے ہیں دودھ کا دودھ پانی کا پانی کر لیں، جو سیکیورٹی لیبز کا ذمہ دار ہو اس کو سزا دی جاتی ہے بجائے اس کے کہ اس کو انعامات سے نوازا جائے۔ اس لیے پتہ چلتا ہے کہ کروانے والے کون تھے، کرنے والے کون تھے، اور اس سے مستفید ہونے والے کون تھے۔ آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں کہ کہیں رپورٹ نہیں ہوا، بھائی رپورٹ اس لیے نہیں ہوا، آپ نے بلیک آؤٹ کیا ہوا ہے، وہاں چاروں طرف سے کارڈن آف کر کے مسکار کیا، اپنے لوگوں کو تباہ و برباد کیا ہے، اور آپ یہاں بیٹھ کے بڑے آسانی سے باتیں کرتے ہیں۔ ان کا قصور نہیں ہے، ان کا قصور نہیں ہے، وجہ یہ ہے کہ یہ جس جماعت میں ہے اس کا شیوہ یہ ہے۔ میں بات شروع کروں گا 90 کی دہائی سے۔ وزیر اعظم نواز شریف تھا، وزیر اعلیٰ شہباز شریف تھا، کیا ہوا؟ پاکستان اور پنجاب میں جعلی پولیس مقابلوں کا آغاز ہوا۔ آج اسی کے تسلسل ہے، سی سی ڈی کے نام پہ ماورائے عدالت قتل کیے جا رہے ہیں، یہ اسی کی ایکسٹینشن ہے، انہی کی بھتیجی ہے، آج اسی طرح ظلم و بربریت کر رہی ہے۔ آج آگے بات آجے، یہ بھی بات کر رہے تھے کہ ہم کسی کو یہ اختیار نہیں دیتے۔ بھائی آپ کو تو کہا ہے لا اینڈ آرڈر مینٹین کریں، آپ 12 کروڑ صوبے پہ کسی طرح مسلط ہو ہی گئے ہیں تو اس کا کوئی لحاظ کریں۔ آپ سے تو نہیں ہو سکا، آپ نے پھر اسی طرح آئی جی اسلام آباد کو کیوں بلایا؟ اگر آپ کے اتنے ہی آپ اپنے خندہ پیشانی سے سنبھال رہے تھے حکومت، یہ لوگ نہیں کر سکتے۔ ہاں میں آج بتاتا ہوں، عمران خان، لوگ کہتے ہیں اس کا نام لینے پابندی ہے، میں کہتا ہوں یہاں بیٹھا ہوا ہر بندہ عمران خان ہے اور عمران خان کا سپاہی ہے۔ عمران خان نے خیبر پختونخوا میں جس کو وزیر اعلیٰ بنایا وہ کسی کا بھائی، بیٹا، بھتیجا، بھانجا، بھتیجی نہیں ہے، یہ پرچی پہ بنا ہوا چیئرمین نہیں ہے، وہ انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا کے پی کے کا صدر تھا۔ مجھے فخر ہے میں اسی انصاف اسٹوڈنٹ فیڈریشن کا بانی ہوں۔ ہم چاہتے ہیں آج یہاں بات ہو لا اینڈ آرڈر کی، آج یہاں دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو۔ اس وقت 9 مئی پہ بھی یہی آئی جی تھا، آج بھی وہی آئی جی ہے، وہی ساری بیوروکریسی ہے جن لوگوں نے وہ کروایا۔ ہمیں باتیں کرنے کو بہت ہے، مگر میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ آپ چھوڑ دیں 24 نومبر کو، 9 مئی کو، وہ تو پی ٹی آئی تھی نا، ہم تو خندہ پیشانی سے برداشت کر لیا، چلتے رہے۔ آپ لوگ کرتے گئے یہاں پہ ظلم و بربریت، مگر اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ یہ معاشرہ اس چیز کا متحمل نہیں ہو سکتا کہ آپ ہی فیصلہ کریں یہ گناہ گار ہے اور آپ اس کو ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ میں اڑا دیں۔ یہ معاشرہ اس انصاف کے بنیاد پہ قائم رہ سکتا ہے، کوئی جبر کا نظام نہیں۔ آپ جیسا چلانا چاہ رہے ہیں اس طرح نظام چلے گا نہیں۔ یہ ملک تاریکیوں میں لے کے جا رہے ہیں، اور آپ اپنے اپوزیشن، اپنے مخالفین کی زبانوں کو بند کرنے کی بجائے زبانوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کو قبروں میں اتارنا چاہتے ہیں۔ یہ اس طرح ہوگا نہیں۔ آپ گسٹاپو اور وہ ہولوکاسٹ ہوا تھا، سنا تھا، آج ہم دیکھ رہے ہیں یہاں جس طرح آپ اپنے اپوزٹ لوگوں کا کر رہے ہیں۔ اب بات کریں، نہ ہم مسلک کی بات کرتے ہیں، نہ ہم کسی جماعت کی بات کرتے ہیں، ہم بلا تفریق پاکستان کی بات کرتے ہیں۔ کیا یہ پاکستان کے حق میں آپ لوگ کر رہے ہیں؟ آپ لوگ اس پاکستان میں وہ آگ لگا رہے ہیں جو ایک بریلوی سیگمنٹ تھا جو ہمیشہ نان ملیٹنٹ رہا، آپ آج ان کو ملیٹنسی کی طرف لے کے جا رہے ہیں۔ تحریک طالبان پہ بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم کہتے ہیں ہم پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں، ان لوگوں کے ساتھ، ان جوانوں کے ساتھ کھڑے ہیں جو محاذ جنگ میں، جو ہمارے مشرقی بارڈر پہ پہلے نمبر آزما ہوئے، آج وہ مغربی بارڈر پہ پاکستان کی حفاظت کر رہے ہیں، ہم ان کو سلام عقیدت پیش کرتے ہیں۔ مگر ساتھ ہی ساتھ ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ ہر ادارہ اپنے آئینی حدود میں کام کرے، اور جن کا کام سیاست ہے ان کو سیاست کرنے دے، جن کا کام ریاست سنبھالے اور ریاست سنبھالے۔ یہ نہیں ہو سکتا اب ہر چیز میں ٹانگ اڑائیں اور لوگوں کو تباہ و برباد کر دیں۔ پاکستان اس وقت معاشی بدحالی میں ہے، معاشرتی بدحالی میں ہے، اور رہ کے آپ نے معاشرے کا بیڑا غرق کر دیا ہے۔ جہاں 6% پہ گروتھ ریٹ تھا عمران خان کے دور میں، آج گروتھ ریٹ کدھر گیا؟ آج انڈسٹریاں بند پڑی ہیں، چوری ڈاکے کے مسبب آپ لوگ بن رہے ہیں، مجدد آپ لوگ بن رہے ہیں۔ جب آپ روزگار چھین لیں گے، جب آپ انصاف ناپید کر دیں گے، لوگ عدالتوں میں نہیں جائیں گے، لوگ خود اپنے فیصلے کریں گے۔ آج جو شہید ہوئے ہیں ہم ان کو بھی کہتے ہیں، ان کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، ہم اپنے جو پولیس والا ہوا اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں، اور وہ ان سب کا ذمہ دار جب یہ دھند چھٹے گی تو ذمہ داری کا تعین ہوگا، تو پتہ چلے گا کہ ان کے ذمہ دار بھی کل بھی یہ تھے، آج بھی یہ ہیں، اور جب جو اس ملک میں تباہی ہوئی ہے یہی ذمہ دار ہوئے ہیں۔ میں کہتا ہوں آج اب گلی نالی اور سولنگ کے بل لے کے آ رہے ہیں بلدیات کے،
آج بلدیات سے زیادہ وہ جو خون کی ندیاں بہی ہیں ان کی ضرورت ہے. آج کارروائی معطل کی جائے, آج یہاں اس پہ بحث کی جائے کہ کون ذمہ دار ہے, کون اس کا تعین کرے گا اور کہاں ذمہ داری فکس ہوگی. کیونکہ آپ لوگوں نے یہ وتیرہ بنا لیا ہے کہ جو بندہ آپ کے خلاف بات کرے یا پرامن احتجاج کے لیے نکلے آپ اس پہ چڑھ دھوڑتے ہیں, فائرنگ شروع کر دیتے ہیں. جی آپ سب وائنڈ اپ کریں. میں اپنی بات کا آغاز اختتام ایک شعر پہ کروں گا. جی تمہاری شعر سوچ سنیں کی- جی, حافظ صاحب کا شعر سنیں. تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا, تمہاری سوچ کے سانچوں میں ڈھل نہیں سکتا, زبان کاٹ لو لہجہ بدل نہیں سکتا. مجھے بھی موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا, مجھے بھی موم کا پتلا سمجھ رہے ہو کیا, تمہاری لو سے یہ لوہا پگھل نہیں سکتا. اچھا جی, یہ ہے پی ٹی آئی کا وہ شعر. چیختے چگاڑتے چلاتے اور اتنے لہجے میں بات کرتے ہیں, جتنا جوش جذبہ ان میں ہے اور جتنا انہوں نے جبر برداشت کیا, یہ بھی ان کی ہمت ہے. اس سے پہلے بھی پاکستان کی تاریخ میں وہ ذوالفقار علی بھٹو نے شعور دیا عوام کو تو اتنا پاپولر ہوا کہ پورا پاکستان ان کا گرویدہ ہو گیا. اور اب یہ عمران خان نے جو شعور دیا ہے نئی نسل کو, اب وہ دور جو بھٹو صاحب کا تھا اس سے تھوڑا مختلف ہے کہ اب سوشل میڈیا کا دور ہے. ایک بات لمحوں میں کہاں کی کہاں پہنچ جاتی ہے. اویئرنیس بہت زیادہ ہے, شعور کا لیول بہت ہائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ جبر کی بھی ایک کیفیت ہے کہ وہ جو نظام تھا خود کو لبادے میں اڑے ہوئے تھا. کبھی وہ جیوے جیوے پاکستان کے نعرے لگاتا تھا اور عوام کی محبتیں سمیٹتا تھا اور پھول نشاور کرواتا تھا. اس نے خود کو ننگا کر دیا. نہ کوئی سیاستدان بچا, نہ ہی کوئی ایسا کرتا دھرتا جو مقتدرہ کا نمائندہ ہو یا مقتدرہ کی حیثیت رکھتا ہو. سب کے سب ننگے ہو گئے. لیکن ان ننگے ہونے سے کیا ہوگا, مایوسی کے لیول تو آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے. جتنا جوش و جذبہ پی ٹی آئی کے شعر نے اسمبلی میں دکھایا اور وبانگ دھول باتیں کی اور سسٹم کو ننگا کرنے کی کوشش کی اور خود پہ ہونے والے مظالم کی داستان بیان کی, یہ تو عام ہوتی جا رہی ہے. لوگ یوز ٹو ہوتے جا رہے ہیں, لیکن ہوتا کچھ نہیں ہے, نکلتا کوئی باہر نہیں ہے, احتجاج نہیں کرتا ہے. وہ ظلم وہ برداشت کیے جا رہا ہے. وہ جو شعر تھا کسی کا نہیں, اس سے بڑا کوئی بغیرت جو ظلم تو سہتا ہے بغاوت نہیں کرتا, یہ غیر زمانوں کی بات ہے. اب تو بہت جدید انداز میں اس طرح کیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ جو پاکستان کے, یہاں کی دھرتی کے, پاکستان کے مفادات کے, پاکستان کے مستقبل کے امین جو یوتھ ہے ان کی نمائندگی نہیں کرتے ہیں, ان کے مفادات کے منافی کام کرتے ہیں, ان کا ڈنکا بج رہا ہے اور صرف ڈنگے کی زور پہ بج رہا ہے. لیکن یہ کب تک ہوتا رہے گا اس کا کچھ نہیں کہا جا سکتا. ازل سے ابد تک ظلم کی کہانی تو ایسے ہی ہے. فرعون اپنے دور میں ہمیشہ ہی اتنے ہی جاہو جلال اور طاقت کے ساتھ ظلم کرتا تھا اور دولت بھی سمیٹتا تھا. وہ دنیا کے مظالم کرنے والے وہ لوگ جو کسی بھی شکل میں ہوں, وہ جدید دور میں ہوں یا قدیم دور میں ہوں, ڈنڈے کے زور پہ وہ اپنے مقاصد حاصل کرتے رہے ہیں. لیکن وہ دیرپا ہوتے رہے. کیا وہ اب قائم ہیں, وہ زندہ ہیں؟ نہیں ہے, وہ سب ختم ہو گیا, ملیا میٹ ہو گیا. کہاں سپر پاور جو اسنا تھی ایران کی, اور پھر وہ سلطنت عثمانیہ, اور پھر وہ برطانوی راج, یہ کہاں گیا؟ برطانوی راج میں تو کہا جاتا تھا کہ وہ سورج غروب نہیں ہوتا تھا, لیکن اب برطانیہ